صرف ایک بات بتا دو کہ تمام خواتین میں سب سے افضل ترین خاتون کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہاں بھی جسی اتنا بتا دو حضرت فاطمہ مسجد نبی میں جماعت سے نماز پڑھنے آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بس اتنا بتا دو۔ خدا کی قسم سیدہ کبھی بھی جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئی، اتنی باپردہ تھی، اتنی باپردہ تھی کہ مولا علی کہتے خدا کی قسم میں نے بنت رسول سے زیادہ باپردہ کسی عورت کو پایا ہی نہیں کہ کھلے آسمان میں بھی سیدہ کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ مرد تو چھوڑیے، آسمان نے بالوں کو نہیں دیکھا، وہ کبھی نہیں آئی۔ اور انہی سے حدیث مروی ہے، امام بخاری اس کو لائے ادب المفرد میں کہ اللہ کے رسول سیدہ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا بیٹی فاطمہ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا ابا حضور بیان فرمائے، کیا پوچھنا چاہتے؟ کہا بیٹی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ کہا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ کہا اور بہتر کیا ہے؟ کہا اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھے۔ کہا بیٹا اس سے اور بہتر کیا ہے؟ کہا اگر اس کے گھر میں تہہ خانہ ہو تو تہہ خانے میں نماز پڑھے۔ آقا نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا کہ فاطمہ تو نے عورت کی فطرت کو ہوئی تو تم پھٹی چروں کی بیویوں کی کیا اوقات ہے؟ تمہاری عورتوں کی کیا حیثیت ہے؟ بڑی پارسا ہے وہ، سیدہ سے زیادہ پارسا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں ڈھول اور تاشوں کو توڑنے کے لیے آیا۔ ایک مقام پہ فرمایا ڈھول اور باجے کے شیطان کی آوازیں۔ ایک زمانے میں جب نظام الدین اولیاء پہ تہمت لگی کہ نظام الدین اولیاء جو ہے صاحب ان کے ہاں جو قوالی ہوتی ہے ڈھول بازوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے ایک مرید خاص جو آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت فخر الدین کو کہا کہ فخر الدین اللہ نے تمہیں علم بھی دیا ہے، تم اس کی مذمت پر اس کے خلاف ایک کتاب لکھو اور میں اس پہ دستخط کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی آپ اس ایک فٹیچر مولانا کی آواز سنی، جس کی لینگویج، جس کی بھاشا دیکھیے کس طرح سے ہے، یہ فٹیچر کہلانے کے لائق ہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں جب مسجد میں نماز کے لیے ہم لوگ جاتے تھے تو 5 صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی اور بعد میں عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی اور لاسٹ صف میں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پورا پڑھتے تو آمین کی آواز ہم سنا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری بات میں یہ بول رہا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے وہ ڈھول تاشوں کو ان کو توڑنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈھول تاشے نہیں، یہ مزاروں کو، یہ قبروں کو، ان کو توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس مشن پہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کو پھر سے واپس بھیجا تھا اسی مشن پہ کہ جہاں کہیں بھی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اونچی قبر بنانا اور اس پہ چونا پوتنا، اس پہ مزاور بن کے بیٹھنا اور اس پہ عمارت کھڑی کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاروں کو ان کو توڑنے کے حکم دیا ہے۔ یہ مزار، یہ جو درگاہیں جو ہوگی نا تو وہاں پہ ڈھول بھی بجیں گے، تاشے بھی بجیں گے اور پتہ نہیں کون کون سی خرافات ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان درگاہوں پہ کیا کیا ہوتا ہے۔